اپنی 18-19 سال کی صحافت میں میرا سندھ کے 3 گورنر سے رابطہ رہا ہے، بلکہ اس میں جو عشرت العباد صاحب تھے ان سے تو رابطہ کہنا بھی کوئی مناسب نہیں ہوگا۔ بمشکل ہمارا ایسا تعلق تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور ایک آدھ بار میری ان سے سلام دعا ہوئی ہے، اور ایک طویل عرصے تک وہ گورنر رہے۔ اور جس طرح کے گورنرز ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو گورنر ہاؤسز ہوں یا پھر وزرائے اعلیٰ کے یہ ہاؤسز ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہے اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کا تو یہاں کوئی رابطہ تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو عشرت العباد صاحب تھے، ان کی ایک شہرت یہ تھی اس زمانے میں کہ یار وہ عیدی بہت اچھی دیتے ہیں، تو ہمارے جو صحافی بھائی ہوتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو عید کا پہلا دن ہے وہ گورنر ہاؤس میں وہ باقاعدہ لوگوں سے ملتے تھے۔ وہ جو اخبارات میں پڑھتے تھے نا کہ گورنر صاحب عید کی نماز کے بعد عوام میں گھل مل گئے، تو اسی طرح سے وہ گھل مل جاتے تھے اور پھر وہ عیدی بھی دیتے تھے۔ اور جو میرا خیال ہے اس زمانے میں کوئی 5,000 روپے عیدی ملتی تھی یا اس سے زیادہ کوئی، خیر ان کے بعد جب پھر گورنر بنے ہمارے یہ عمران اسماعیل صاحب جب گورنر بنے تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں، مگر عمران اسماعیل جو تھے نا ستو پی کس ہوتے رہے۔ ان کے ساتھ ہمارا پھر ایک تعلق ہے سلام دعا کا، پی ٹی آئی کی بیٹ کو ہم کور کرتے تھے، گپ شپ بھی ہوتی تھی، اور گورنر ہاؤس بھی جب وہ رہے تو ایک آدھ بار انہوں نے ہمیں بھی افطار پہ بلایا گپ شپ کی۔ لیکن مجموعی طور پر ان کا جو دور تھا نا، ان کے شوق ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں عمران اسماعیل صاحب نا وہ بھاری بھرکم موٹر سائیکلیں دوڑاتے ہوئے ملتے تھے، اور اس کے علاوہ عمران خان نے ان کو اتنا بہترین ایک آئیڈیا دیا کہ آپ یہ اس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیں۔ وہ اس پر عمل نہیں کر سکے، ایک جزوی طور پر عمل ہوا کہ گورنر ہاؤس کا کچھ ایک گوشہ عوام کے لیے کھولا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے کہ وہاں آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ کوئی چیز نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس ایک بہترین ٹیم موجود تھی، پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں کر سکے۔ اور ان کا جو سارا دور تھا وہ اسی طرح سے اشرافیہ کی ہی علامت کے طور پہ گزر گیا۔ اب گورنر ہیں یہاں پر کامران خان ٹیسوری صاحب، اور ٹیسوری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو بالکل پسند نہیں کرتی، بڑے اختلافات رہتے ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون اپنا نمائندہ تعینات کرے اس عہدے پر، کیونکہ گورنر صاحب کا تعلق ایم کیو ایم سے، اور ایم کیو ایم میں بھی اس حوالے سے بڑے تنازعات پائے جاتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم کے ہیں یا نہیں ہے۔ بہرحال خیر ہوتے ہوتے بہرحال اب تو وہ پکے ہی ایم کیو ایم کے۔ تو انہوں نے ایک چیز کی، یعنی وہ جب سے آئے ہیں تو انہوں نے ایک عوامی گورنر کا عہدہ لینے کی، لقب پانے کی پوری ایک کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے بہرحال عام عوام کے لیے کھلے تھے، کہ ویسے تو یہ اشرافیہ کی جگہ ہے، یہاں عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر آپ چلو ایک غریب عوام کو اتنا بھی دے دیتے ہیں کہ وہ اس گورنر ہاؤس میں آ کے افطاری کر سکیں، وہاں پر ان کے لیے آئی ٹی کورسز ہو رہے ہوں، اور ان کورسز کے ذریعے ان کی زندگیاں کچھ بہتر ہو سکیں، اور لوگوں سے وہ بات کر سکیں، چیزیں کر سکیں، تو یہ بھی بہت ہے۔ اور ٹیسوری صاحب یہ سب کچھ جو ہے نا کوئی سرکار کے کھاتے سے نہیں کر رہے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پر وہ قرآن اندازی کرتے ہیں، کسی کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، کسی کو پلاٹ دیتے ہیں، کسی کو موٹر سائیکل مل جاتی ہے، بچوں میں عیدی بانٹتے تھے، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انہوں نے بلایا گزشتہ دنوں، اور وہاں پر افطار ہوئی، اور اس میں انہوں نے پھر وقت بھی دیا، اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ سیاسی طور پر بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور کتنا معاملات ان کے ٹھیک ہیں نہیں ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں جو صرف ایک بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، بلکہ رعایا کے لیے جو کھولنا ہے نا، وہ بڑی بات ہے۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں جو عام لوگ آتے ہیں، جب افطار کے لیے آتے ہیں، ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے، کیا سیاسی تعلق ہے آپ کا، اور کس جماعت سے۔ بلکہ جب وہاں پر قرآن اندازی وغیرہ ہو رہی تھی تو اس میں ایک پشاور سے تعلق رکھنے والے نوجوان کا پلاٹ نکلا، تو پھر گورنر صاحب نے مجھے بھی بلایا، وہیں پر ہم اسٹیج پہ بیٹھے تھے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کوئی بھی یہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، قرآن اندازی میں حصہ لے سکتا ہے، اور اس کا انعام نکل سکتا ہے۔ تو کم از کم یہ جو فعل ہے یہ اچھا ہے، اس کی تائید بنتی ہے۔ اور باقی جو سیاسی اختلافات ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، ان سے تو اختلاف رہتا ہی ہے، لیکن جو جہاں پر کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کی تائید بنتی ہے۔ تو اسی لیے جو سابقہ 2 گورنرز تھے ان کے ساتھ جب ہم موازنہ کرتے ہیں ان معاملات میں، تو اس میں پھر ہمیں کامران ٹیسوری ان تمام لوگوں سے بہت آگے دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے عام لوگوں کے لیے
گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے. گو کہ اب مثالیں یہ قائم ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے جو گورنر ہاؤسز ہیں پورے ملک کے، ان کا کوئی اور بہتر استعمال ہونا چاہیے. کوئی یونیورسٹی کالج بننا چاہیے، کوئی ہنر کی جگہ، کیونکہ گورنر تو ایک چھوٹی سی جگہ میں بھی رہ سکتا ہے. کوئی اتنا چھوٹی سی جگہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہزاروں گز پر مشتمل یہ عمارتیں ہیں پورے ملک میں موجود ہے. تو خیر بہرحال یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے جو شاید کبھی پورا ہو، لیکن سر دست جو انہوں نے عوام کے لیے اس کو کھولا ہے، وہاں پر جگہ دی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. تو اس کے اوپر ہم ان کو سراہتے بھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے یہ سلسلہ مزید پھیلے گا اور عوام اور زیادہ کنیکٹ ہوں گے، ان کے لیے اور چیزیں یہاں پر بنیں گی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں.